بلا جرم قتل کیا جائے، بلا خطا قتل کیا جائے۔ وقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے وارث کو حاکم بنایا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، قتل کر دیا، گھوڑے کو دوڑا ہے، خیمے کو جلا، اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فلا یسرف فی القتل، خبردار قتل میں اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ انہ کان منصورا، جس کو تم بلا جرم قتل کر رہے ہو، جس کے قتل کے بعد اس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر رہے ہو، جسے قتل کر کے اس کے امامے کو اتار کر لے جا رہے ہو، جسے قتل کر کے اس کی دوش سے ہوا اتار رہے ہو، جسے قتل کرنے کے بعد اس کی انگشتر اتارتے ہوئے اس کی بنیاد کاٹتے ہیں۔ انہ کان منصورا، وہ ہے کہ جس کی مدد کا وعدہ ہمارا ہے، وہ منصور ہے، اس کی ہم مدد کریں گے۔ وہ تنہا مار تو دیا جائے گا مگر اکیلا رہے گا نہیں۔ یہ اچھا، امام حسین کی شان میں قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں وہ کچھ ایسی ہی ہیں کہ میں پڑھوں گا اور آپ روئیں گے۔ امام حسین کی شان میں جو فضائل میں بھی حدیثیں آیتیں ہیں، جو فضائل کی آیتیں ہیں، ایک اور فضیلت کی، مولا کے فضائل کی ایک اور آیت، مولا حسین کی شان میں جو آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے صاحب نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اے صاحب نفس مطمئنہ، اے میرے پیارے حسین، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ فضائل کی آیت ہے، یہ حسین مولا کے فضائل کی آیت ہے۔ مولانا تشریف فرما رہے ہیں، سکندر ذیلی لوہا پڑھنے والے ہمارے بہترین شجاع شخصیات میں تو جتنی بھی امام حسین کی شان میں یہ دونوں آیتیں ائمہ اہل بیت نے فرمایا یہ ہمارے جد حسین کی شان میں آئی ہیں۔ یہ دونوں آیتیں جو بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، عجیب داستان ہے امام حسین کی، فضائل پڑھو تو رونا آتا ہے، مسائل پڑھو تو کربلا چلے جاتے ہیں۔ امام حسین کا تذکرہ ہے کچھ ایسا ذکر۔ اچھا، آپ کی آوازیں گھٹ گھٹ کے بلند ہو رہی ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، عجیب قسمت ہے دونوں بہن بھائیوں کی، جناب زینب کی اور امام حسین کی۔ دونوں کے فضائل پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 3 شعبان امام حسین کی ولادت کا دن ہے نا، شاعر کہتا ہے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ یہ 2 مصرے کس کے ہیں، مگر بڑے 2 مشہور مصرے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، 3 شعبان کے لیے، امام کی ولادت کے دن کے لیے شاعر کہتا ہے مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑا۔ عجیب نام ہے حسین۔ میرے بھائی مولانا بھی پڑھ رہے تھے، مرثیات پڑھ رہے تھے، میں نے سوچا تو بہت تھا کہ میں فضائل کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر میرا خود اپنا دل بجھا ہوا ہے۔
مجھ سے آپ یہ تو کہہ دیجئے کہ مسائل مفصل بیان کریں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ سارا مجموعہ چیزیں مار مار کر روئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 محرم کو زینب جب روئی نا تو جناب زینب کو رونے پر تعزیہ نہ مانا۔ اجرکم اللہ۔ مجلس میں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، ہماری قوم کی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں، اچھا ان کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں۔ مجلس میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ بزرگوں سے التجا کروں گا مجلس میں بچوں کو ضرور لایا کریں، انہیں ضرور لایا کریں۔ کربلا میں بچوں کے بغیر مکمل نہیں ہوئی، کربلا بچوں کے بغیر مکمل نہیں ہوئی۔ حسین مولا نے عاشور کے دن لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ امام نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن گزارا۔ صبح عاشور سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھائے۔ آوازیں بلند ہو رہی نا آپ کی، اگر ہزاروں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔ جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس سے آپ آدھے گھنٹے تک مسائل پڑھوا لیجیے۔ اگر میرا دل کہہ رہا ہے آج 12 محرم کی مجلس صرف رونے پر مشتمل ہے۔ امام نے ہزاروں لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر امام بہت روئے۔ میں نام لوں گا تو آپ کربلا پہنچیں گے۔ ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، پامال لاشا، اپنے بھتیجے کا پامال لاشا۔ رونے نا والائیوں کا مجمع ہے، عزاداروں کا مجمع ہے۔ یہ لاشا جو امام حسین نے اٹھایا نا، ایک جملہ کہہ دوں آپ کے لیے، یہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا۔ امام نے جگہ جگہ سے اپنے بچے کا لاشا اور لا کر جب پہنچے ہیں گنج شہیدہ کی طرف لاشا لائے ہیں جہاں بیویاں کھڑی استقبال کر رہی ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کسی شہید کا لاشا امام حسین لاتے تھے نا تو اس شہید کی وارث بیوی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی۔ جب حضرت قاسم کا لاشا لائے تو ساری بیویاں تھیں، جناب ام فروہ نظر نہیں آئی۔ امام حسین نے جناب زینب سے فرمایا بہن بھابی ام فروہ نظر نہیں آئی۔ تو کسی بیوی نے فرمایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے خیمے کی پشت پر جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے اور بیوی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرا شکرا ہفتہ یا اللہ تم نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر تو مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امام رضا کو التجا کرتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت میں ماں ہوتی ہے۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ جناب ام فروہ وہاں ہی جہاں حضرت قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا، حضرت قاسم کا پامال لاشا دیکھا۔ ماں نے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا۔ امام اپنی گردن جھکائے کھڑے تھے، آواز دے کر کہ مولا اپنا سر بلند کیجئے، اللہ نے مجھے آبرو دی ہے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میرے بچے نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ مولا بس مجھے اپنے بچے، میرے بچے کا خون بھرا کرتا دے دیجئے، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیجئے۔ امام حسین نے نہیں فرمایا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کرے گی جو گھوڑوں کی سموں سے چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے دوڑنے سے تار تار ہو گیا۔ امام نے کچھ ہی دیر بعد خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ حضرت 11 محرم کو قافلہ کوفہ سے
سے جب رہائی ملی نا تو تبرکات واپس آئے. سنیں گے عزیزانو؟ وادیاں واپس آئی، چادریں واپس آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب تبرکات واپس آئے، ہر ایک بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فرما نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے مدینہ جب آیا تو جناب ام فرما بار بار فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جناب ام فرما بار بار فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب جنت البقیع پہنچی نا، قبر امام حسن کے برابر بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک دوہا پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی رکھ. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر. مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. ایک لاشا جس پر امام حسین کو حق روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام بتاؤں میرے جوانوں؟ دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا. بہت روئے، حسین کی آنکھوں سے آنسو روکتے. تیسرا لاشا عباس کا لاشا. اور چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا چھوٹا ہوا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے. رزق میں غزائے و تسلیم الامر لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. یہ علی اصغر کا لاشا. امام نے بچے کے لاشے پہ ہوا کا دامن ڈالا ہوا تھا، اس لیے کہ گرمی بہت تیز تھی، دھوپ میں تپش بھی بہت زیادہ تھی. ہاں مجلس میں نوجوان بھی ہیں اور آج کی جدید نسل بھی موجود ہے. کچھ سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے مجھ سے آ کر کہا مولانا میں مچھلی خرید کر آیا ہوں. میں نے اپنی بہن سے کہا، میں نے اپنی دادی سے کہا کہ میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں. تو دادی نے فرمایا بیٹا 6 محرم کو محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی محرم ہو یا ربیع الاول ہو، حلال تو حلال ہے. تو کہنے لگی ہاں تم جدید لوگ ہو نا، آج کے بچے ہو نا، تم ہماری بات کہاں مانو گے؟ جاؤ جا کے مولانا سے پوچھاؤ. مولانا دادی نے مجھے بھیجا ہے، مجھے بتایا میں مچھلی کھا لوں. وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو. حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے. کربلا کا میدان زہرا کا لال تنہا ہو گیا. میرے مولا نے اب آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر دشمن کو حملے کی دعوت دی. تم مجھے مارنے آئے ہو، آؤ آگے آؤ، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. امام حسین نے میں منع میں سرا قلب لشکر کچھ ہی دیر میں تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا. سپاہی ایک دوسرے کے لشکر میں چلے گئے، پتہ نہیں چل رہا تھا کون کس کی سالاری میں ہے، اور پھر ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے. امام کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے سپاہی نظر آنے لگے اور ایسا جلال طاری ہوا زہرا کے لال کا کہ جہاں سے یہ بھاگ کر آتے تھے سامنے سے حسین آتے نظر آتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے بچو بچو حسین آ رہے ہیں. جب امام نے دشمن کا یہ حال دیکھا نا تو خود کو گھوڑے پر بلند کیا اور نہر کی طرف رخ کر کے کہا عباس اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. اے میرے بھائی اٹھو، اپنے اکیلے مولا کا جہاد دیکھو، دیکھو تمہارا مولا کیسے لڑ رہا ہے. پھر فرمایا تمہاری تو بازوؤں کو کاٹ دیا، تمہاری کو گردن کو کاٹ دیا، تم کیسے مجھے جواب دو گے؟ میرے مولا ایک وقت آیا کہ حسین مولا پر تیروں کی بارش ہونے لگی. ہاں جب امام سجاد سے جناب رباب نے مدینے میں کہا تھا نا اے زین العابدین حرملہ مارا گیا، تو مختار نے پوچھا تھا حرملہ سے حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ جو حسین
حسین کے گھر کی بیویاں تیرے مرنے کی آرزو کرتی، کہنے لگا میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 تیروں نے خطا کی اور 3 تیروں نے کربلا میں وہ ظلم کیا کہ حق ہے کہ زینب مجھے یاد کر کر کے روئے، حق ہے کہ آل رسول مجھے یاد کر کر کے روئے۔ میں نے 3 تیر کربلا میں چلائے، کہتا ہے میں نے پہلا تیر عباس کی مشک میں مارا، عباس کے مشک میں سے پانی بہنا شروع ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی بھی میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، جنہیں رونا نہیں آ رہا یا اللہ انہیں آنسو عطا فرما، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، متکلم آ گئے نا بابا، آپ اللہ سے آنسو مانگیں۔ یہ جو ایک قطرہ گرے گا نا آنسوؤں کا، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ذخیرہ ہوگا۔ اور مولا کہتا ہے میں نے 1 تیر عباس کی مشک میں مارا، میں نے دوسرا تیر علی اصغر کے گلے میں مارا، میں نے تیسرا تیر حسین کے سینے پر مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج سوئم کی مجلس ہے، خوب دل بھر کے رو لیجیے، اس لیے کہ جن کے رونے کا حق تھا نا انہیں رونے نہیں دیا گیا، جنہیں رونا تھا نا انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ اس سے بیان نہیں ہو پائے گا، اس سے بیان نہیں ہو پائے گا۔ جناب امام سجاد نے دیکھا ایک ظالم سکینہ کو تماچا مارا، کربلا کا میدان، امام حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ جب امام کے سینے پہ تیر آگے لگا نا، پھر امام حسین سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا۔ یہ تیر سنیں گے، جوان سنیں گے مجھ سے جملہ، مقتل کہتا ہے یہ تیر امام کی کمر سے نکل رہا تھا۔ امام نے بہت چاہا کہ وہ تیر واپس آئے، مگر تیر میں 3 پھل تھے، اس تیر میں 3 پھل تھے جو واپس نہیں آ رہا تھا۔ حسین نے اس تیر کی ڈنڈی کو توڑا، پھر امام سے بیٹھا نہیں گیا تو ذوالجناح کو آواز دے کر کہا اے ذوالجناح اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے زمین پر اتار دے۔ ذوالجناح نے گھٹنے ٹیک دیے، حسین زین سے زمین کی طرف آئے۔ بھائی سچ جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں، امام زین سے زمین کی طرف آئے۔ ازادانو زین تو حسین نے چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تیروں پر معاملہ پنم رہا۔ تسلی کر کے روئے، حوصلہ کر کے روئے۔ میں بعض جوانوں کا حال غیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بعض بچے اپنے چہرے پر ہاتھ مار رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا ہم میں سے کوئی رو کے مرے گا نہیں، اس لیے کہ جن پر گزر رہی تھی نا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پسر صاحب کی آواز آئی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ عمر ابن صاحب نے کہا خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ ماتم اسی بات کا ہے تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سواری یاد نہیں رہا۔ ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے سپاہی آگے بڑھے، آواز تھوڑی بڑھا دو۔ ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے سپاہی آگے بڑھے، ذوالجناح نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا۔ جو قریب آتا تھا یہ بکھرا ہوا گھوڑا، یہ بے چین گھوڑا، یہ حسین کا لگام سواری گھوڑا، یہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا۔ جب پسر صاحب نے دیکھا نا کہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا، بکھرا ہوا ہے، بے کل ہے، غصے میں ہے ذوالجناح، تو اس نے آواز دے کر کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی قریب نہ جائے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب گھوڑے نے دیکھا نا کہ اب سپاہی پیچھے ہٹ گئے تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ اس سے احساس ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، اپنے دفاع میں حسین سے دور ہو گیا ہے۔ سنیں گے سنارو تو دوڑا اسی طرف جہاں اتارا تھا، مگر ازادانو اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ امام کی گردن کاٹی جا چکی تھی، حسین کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، ذوالجناح نے زمین پہ پیر مارنا شروع۔
سے زیادہ پیار کرتی ہے. میں نے مقتل کربلا میں دیکھا زلجنا خیموں کے درمیان چکر کاٹ رہا تھا, ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے, ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس میں سکینہ تھی. زمین پر پیر مارا, مارنے لگا, آوازیں نکالنے لگا. خیمے سے سکینہ باہر آئی. میری بیوی نے بابا کا خالی گھوڑا دیکھا, انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے. زلجنا نے گردن جھکا دی. جناب سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا. سنیں گے نظارو, بس ایک ہی جملہ کہا, یا جواب ابھی حل سخیا ابھی ام قتل اچانا. اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے, مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا. میرا بابا پیاسا بہت تھا. ایک یزیدی سپاہ کا سپاہی کہتا ہے, میں نے دیکھا کہ خیمہ جل رہا تھا اور ایک بیوی جلتے خیمے میں جانا چاہتی تھی, اور جلتے ہوئے خیمے کی چوک سے جا کے اس کا سر لگتا تھا. وہ کہتا ہے میں نے سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے اور اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے, اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے. وہ کہتا ہے میں دوڑ کر آیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا آگے تو آگ جل رہی ہے جہاں تم اندر جاتی ہو. تو وہ بیوی مڑی اور مڑ کر مجھ سے کہنے لگی, یا شہر ان لنا فی حالین, اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے. میں علی کی بیٹی زینب ہوں, میں حسین کی بہن زینب, میرا بچہ آگے اندر آ گیا. اور وہ بیوی اندر گئی, اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر آئی. کربلا میں شام غریب آ گئی, اندھیرا چھا گیا, اندھیرا چھا گیا. جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا. عزیزانو, سب جملے ہیں, میرا بھی حوصلہ نہیں ہے اور آپ بھی بہت رو چکے. شام غریبہ میں کہاں سے پانی آیا مجھے نہیں پتا, شام غریبہ میں کہاں سے کھانا آیا مجھے نہیں پتا. جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں نا, اور جو مجلس میں آئی بیویاں بیٹھی ہیں, جو دودھ پیتے بچوں کی مائیں ہیں, وہ میری بات کو زیادہ محسوس کرے گی. ممبر کا ادب مانے ہے, میں صاف نہیں بول پاؤں گا, اشارہ کروں گا. اللہ کرے میرا مجمع میری بات کو لے لے. شام غریبہ میں پانی آیا, کھانا آیا, کھانا آیا, پانی آیا. ساری بیویوں نے کھانا کھایا, سب بیویوں نے پانی پیا, مگر دو بیویاں تھیں جو پانی نہیں پی رہی تھیں. ایک سکینہ, ایک سکینہ اور ایک بی بی روا. جناب روا پانی نہیں پی رہے تھے. امام سجاد کے پاس جناب زینب نے آ کر کہا, اے زین العابدین بھابی روا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, بھابی روا پانی نہیں پی رہی. تو امام سجاد نے آ کر کہا اماں پانی پی لیں. حکم امام پا کر جناب زینب نے, جناب رباب نے پانی پیا. سنیں گے ذرا, ایک ایک گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہائے. ایک ایک گھونٹ پر جناب زینب نے دریا دریا آنسو بہائے. رو رو کر ایک ایک گھونٹ پیا. جس بچے کی ماں کے پاس پینے کو پانی نہ ہو, ہاں ہاں, جب جناب یزید کو سجا نہیں تھی امام حسین کے گود میں دیتے ہوئے, تو بالوں میں کنگھی کی, آنکھوں میں سرما دیا, اجلا سا کرتا پہنایا اور پیشانی پہ بوسہ دے کر امام حسین کی گود میں دیا اور دیتے ہوئے کہا, یزید اگر جنت میں دادی نے پوچھ لیا تیری ماں نے تیرا منہ کیوں نہیں دھلایا, تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو دودھ نہیں, میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا. اب جناب رباب نے پانی پیا, کھانا کھایا. اب میں اشارے میں بات کروں گا, اللہ کرے میرا مجمع چلا جائے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. جناب رباب نے شام غریبہ میں پانی پیا, امام کے حکم سے کچھ لقمے کھانے کے کھائے. آج ہی رات گزری تو جناب زینب نے کیا دیکھا, بھابی رباب کبھی اس بیوی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, بھابی رباب کبھی
بچوں کے پاس جا کر بچوں کو دیکھتی ہیں، کبھی اندھیرے بیابان میں جاتی ہیں، کبھی جلے ہوئے خیموں کے پیچھے جاتی ہیں۔ جناب زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور جناب رباب کو گلے لگا کر پرسہ دیتے ہوئے فرمانے لگی، بھابی آپ مضطرب نظر آ رہی، بھابی کیا بات ہے، بھابی کچھ اعلان کر دیجئے، کل ایک قافلہ اسیر ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ روتے ہوئے فرمایا، زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ حسین کے لاشے پر امام سجاد آئے، بیٹے سے بابا کا لاشا پہچانا رہ گیا۔ ایک مرتبہ بابا سنیں گے نا، امام سجاد سے امام حسین کا لاشا پہچانا رہ گیا۔ کیوں؟ امام کی پسلیاں کمر سے نکل گئی، امام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ میرے مولا کا لاشا مزمحل ہو چکا تھا، مسلح ہو چکا تھا، کربلا میں امام سجاد نے بابا کا لاشا دیکھا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہیں، آہستہ آہستہ اونٹ قریب آ رہا ہے، لیکن جناب زینب نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ ہی دیر میں زین العابدین کی روح پرواز کر جائے، تو بیوی نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ امام سجاد نے پھوپھی کو گرتے ہوئے دیکھا نا، تو لاشا چھوڑ کے قریب آئے، پھوپھی کو سہارا دیا اور فرمایا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ دو قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دیکھا۔ جناب زینب نے بھائی کا لاشا دیکھا تو آواز دے کر کہا، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے کہا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مدینہ السما، اے اللہ کے رسول، نانا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ حاضر حسین، یہ ہے آپ کا حسین جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ دوش میں بٹھاتے تھے، جسے آپ ساموں پر اٹھاتے تھے، یہ ہے آپ کا حسین مرمن بالدماء، جو خاک اور خون میں غلطان ہو گیا، مقتول آزا، جس کے بدن کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیے، مصلوب الامام متورطہ، جس کا امام اتار کر لے گئے۔ تمام ہوئی، قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ میں ایک دن امام سجاد نے ایک آواز سنی، ایک مسافر آوازیں لگا رہا تھا، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو۔ امام اس کے قریب گئے، امام نے فرمایا، تو غریب ہے، تجھ سے میرا ایک سوال ہے، اگر مدینے میں تیرا انتقال ہو گیا تو کیا مدینے والے تجھے غسل و کفن دیں گے؟ تو کہنے لگا، میں مسلمان ہوں اور یہ سارا شہر مسلمانوں کا ہے، یہ کیسے ممکن ہے میں یہاں مر جاؤں تو مجھے غسل و کفن نہ دیا جائے؟ تو امام نے فرمایا، تو کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں، میں بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ تو نے کہا میں غریب ہوں تو تجھے تو مدینے والے غسل و کفن دیں گے، میں بتاؤں کہ غریب کسے کہتے ہیں؟ امام نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا، بابا مسلمانوں نے 3 دن آپ کو بغیر غسل و کفن کے کربلا کے میدان پہ چھوڑ دیا۔ آج 12 محرم ہے، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، آپ نے پرسہ دے دیا۔ اب آج کی مناسبت سے 2 جملے سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ عزیزانو، امام حسین مولا حسین کا لاشا 3 دن بغیر غسل و کفن کے رہا، 3 دن بغیر غسل و کفن کے رہا۔ امام حسین کا لاشا بیویاں چھوڑ کر چلی گئی۔ سلام اس زوجہ پر ہو جس نے دھوپ میں لاشا دیکھا تھا تو وعدہ کیا تھا، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ جناب رب جب تک زندہ نہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 12 محرم آج کی تاریخ آئی نا تو بنی اسد کے لوگوں نے ہمت کی، بیلچے کدال اٹھائے اور ایک مرتبہ چلے ہیں اپنے قبیلے سے امام کا لاشا دفنانے کے لیے۔ ابھی امام کے لاشوں کے قریب، شہید شہداء کے لاشوں کے قریب آئے تھے کہ کوفے کی طرف سے گھوڑ سوار آتا ہوا دیکھا، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، گھروں کو چلو، یہ کہیں یزیدی سپاہ کا کوئی سپاہی نہ ہو، کہیں ہمارے مخبری نہ ہو جائے، کہیں ہمارے پر کوئی آفت نہ آ جائے۔
سجاد کی آواز آئی، میں اس غریب کا بیٹا زین العابدین رکو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ امام سجاد اعجاز امام سے کربلا میں آئے، ادھر کوفے میں امام نظر آ رہے ہیں، دشمنوں کو ادھر امام سجاد کربلا میں آ گئے۔ امام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا ایک بڑی قبر بناؤ، ایک بڑی قبر بنائی تمام شہداء کربلا کو امام نے ایک بڑی قبر میں لٹایا، اس کا نام گنج شہیدہ رکھا۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، امام حسین کے حرم میں گنج شہیدہ کی بھی زیارت کیجیے گا، جہاں امام سجاد نے سارے شہیدوں کو ایک جگہ دفنایا، اور پھر فرمانے لگے اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو، اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو۔ نہر کے کنارے جو پہنچے تو ایک لاشا ایسا دیکھا جیسے امام سجاد اٹھاتے ہیں تو ڈھلک جاتا ہے، لاشا ڈھلک جاتا ہے۔ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کریے، جب آپ جناب سکینہ کی زیارت کرنے جائیں گے نا تو پھر ایک بات سمجھ میں آئے گی، جناب سکینہ کی جتنی چھوٹی قبر ہے نا اتنی ہی چھوٹی قبر عباس علم رونا اس بات کا ہے جو قوی ہیکل تھا، جس کا بدن بڑا مضبوط تھا، اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب حسین لاشا چھوڑ کر آئے تو 100 تلوار بردار ظالموں نے اتنی تلواریں ماری کہ حضرت عباس کا جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیا۔ امام سجاد لاشا اٹھاتے تو لاشا ڈھلک جاتا، چٹائی میں لپیٹ کر عباس کا لاشا قبر کے حوالے کیا، پھر فرمایا اب میرے ساتھ دوبارہ مقتدے کربلا میں چلو، وہاں حسین کا لاشا، علی اکبر کا لاشا۔ امام سجاد نے 2 قبریں بنوائی، سرہانے امام حسین کی قبر بنوائی، مائیتی کی طرف حضرت علی اکبر کی قبر بنوائی، مائیتی میں علی اکبر کو لٹایا، بھائی کو لٹایا، سرہانے بابا کو لٹایا، اور قبر بنانے کے بعد انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا، اور جملہ یہ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ بس آخری جملہ، رو لیے آخری جملہ، یہ مسائل پڑھ لیے میں نے، مجلس تمام ہو گئی۔ ایسے ہی کربلا میں ایک عالم دین نے حرم امام حسین میں مسائل پڑھے، اور مسائل پڑھ کر جب ممبر سے اترا نا تو ایک عدد لپٹ کے رونے لگا اور روتے میں کہنے لگا یہ تو بتاؤ علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ انہوں نے یہ بتا دیا کہ عباس کہاں دفنائے گئے، علی اکبر کہاں دفنائے گئے، یہ تو بتاؤ علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو روتے ہوئے اس عالم دین نے کہا مجھے نہیں پتا علی اصغر کو کہاں دفنایا۔ رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے، فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا